أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب له ربه بس اس کی دعا قبول کر لی اس کے رب نے فصرف عنہ کیدہن اور پھیر دیا اس سے ان کے مکر و فریب کو انہ هو السمیع العلیم یقیناً وہی ہے جو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ان عورتوں کو کی توجہ مجھ سے ہٹا دے اور مجھے ان کے فتنے اور فساد سے محفوظ رکھ، اس لیے کہ محفوظ وہی ہے جس کو تو محفوظ رکھے اور گناہ سے وہی بچتا ہے جسے تو بچنے کی توفیق دے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی اور آپ کے حسن پر اللہ نے نبوت کی ہیبت ڈال دی، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں کوئی عورت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیبت اور جلالت اتنی تھی کہ پوری زندگی کسی عورت کو کبھی یہ ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کی طرف مائل کر سکے یا اس کی کوشش کرے۔ تو اللہ پاک نے حسن یوسف پر ہیبت نبوت کی زرہ ڈال دی اور آپ کو محفوظ فرما لیا۔ ثم بدا لهم پھر ان کے سامنے یہ بات آئی من بعد ما رأوا الآیات بہت سی نشانیاں دیکھنے کے بعد لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ کہ ہم ضرور اس کو قید کریں گے ایک مدت تک۔ وزراء اور امراء اور مشیران شاہ مصر کے اور اس کے سرکاری افسران یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو بہت سی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ سالوں کے لیے قید میں ڈال دینا چاہیے۔ نشانیاں یہ تھیں کہ یوسف علیہ السلام بھرپور حسن و جوانی اور بے پناہ کشش کے باوجود عورت کی طرف مائل ہونے سے محفوظ رہے۔ پھر جب آپ دروازے کی طرف دوڑے تو اللہ نے دروازوں کو کھولنا ان کے لیے آسان کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 دروازے تھے اور سب کو اندر سے تالے لگے ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید نے ایک ہی دروازے کا ذکر کیا ہے، فاستبق الباب، کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ تو قفل کا بھی ذکر نہیں کیا۔ بہرحال اللہ نے اپنی خاص رحمت فرمائی اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ لگاتے ہی دروازہ کھل گیا۔ پھر انہوں نے یہ نشانی ملاحظہ کی کہ عورت کے خاندان ہی میں سے ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو
یوسف سچا ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اس فیصلے کے مطابق بھی یوسف علیہ السلام کا سچا ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری عورتیں ہمارے قابو سے باہر ہو رہی ہیں، یہ کوئی بڑا ہی آزاد قسم کا معاشرہ تھا جس میں عورتیں اپنے شوہروں سے بے لگام ہو چکی تھیں، اور عزیز مصر کو بھی اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کو کوئی سزا دے سکتا، اور نہ ہی دیگر وزراء کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ اپنی بیویوں سے پوچھتے کہ تم نے کیوں ایسی حرکت کی، مگر یوسف ہی کو انہوں نے دیکھا کہ یہ کمزور ہے، اکیلا ہے، تو اس کو جیل میں ڈالنا آسان کام ہے، لہذا کچھ عرصے کے لیے ان کو منظر سے غائب کر دیا جائے تاکہ جب عورتوں کی نگاہ ان پر نہیں پڑے گی تو ان کی آتش عشق خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی اور معاملہ دب جائے گا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ تأکل الطیر منہ، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ جس دن یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے اسی دن دو اور نوجوان بھی جیل میں ڈالے گئے۔ فتیان فتن کا تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے نوجوان، لیکن اصطلاحاً یہ خادم یا غلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کے دو خاص خدام تھے، جن میں سے ایک ساقی تھا جس کے ذمہ تھا بادشاہ کو شراب پلانا، اور دوسرا بادشاہ کے باورچی خانے کا انچارج تھا جس کے ذمہ تھا کھانا تیار کر کے دینا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جب تک معاملے کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے تب تک ان دونوں کو جیل بھیج دیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو انہوں نے ہر ایک کے ساتھ خدمت اور محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار شروع کیا۔ بیماروں کی بیمار پرسی کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور کمزوروں کو ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے، اور بغیر کسی معاوضے اور لالچ کے۔ تو احسان یہ ہوتا ہے کہ آدمی بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی معاوضے کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ احسان ہے، اور عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اللہ
وہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جلد ہی پوری جیل کے محبوب ترین آدمی بن گئے، اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی آپ سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے جیل کا سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی دے دیا، اور جو بھی کوئی کام کرتا تھا وہ ان کے مشورے سے کرتا تھا۔ تو جب ان کی یہ پذیرائی اور یہ عزت افزائی ان دو نوجوانوں نے دیکھی تو یہ سمجھ گئے کہ یہ نیک آدمی ہے اور دیانتدار آدمی ہے اور لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے والا آدمی ہے۔ وہ اس کے قریب ہو گئے اور عرض کی کہ اے یوسف، ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں دو، براہ کرم آپ ہمیں ان کی تعبیر بتائیے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتكما بتأويله، مگر میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس پہنچے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس چیز میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے تھوڑا سا وقت ان سے لے لیا، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس وقت سے فائدہ اٹھا کر انہیں دین کی دعوت بھی پیش کر دوں گا، اور ساتھ انہیں تسلی بھی دے دی کہ تعبیر بتانے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی، بلکہ کھانا آپ کا آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کا وقت قریب ہی تھا، لیکن آپ نے اس سے پہلے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ تو معلوم ہوا کہ جو سمجھدار داعی ہوتا ہے وہ بڑی مہارت سے اور بڑی ذہانت سے بات کا رخ اپنی دعوت کی طرف پھیر لیتا ہے، چاہے موضوع کوئی اور بھی چل رہا ہو، لیکن دعوت دینے والا اپنی بات کہنے کے لیے موقع نکال لیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں، یعنی میں نے ان مصریوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کی بت پرستی اور انہوں نے جو مختلف رب بنا رکھے ہیں، کوئی بارش کا رب ہے، کوئی رزق دینے والا رب ہے، کوئی نقصان کرنے والا رب ہے، کوئی اولاد دینے والا رب ہے، میں نے ان سب کا انکار کیا اور ایک اللہ پر ایمان لایا، اور یہ آخرت کے بھی منکر ہیں، میں نے ان کے اس عقیدے کی بھی مخالفت کی۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی،
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی. فرمایا میں نے ان کافروں کا دین چھوڑ کر اپنے نیک آباء و اجداد کا دین اختیار کیا ہے، جو کہ توحید کا اور آخرت کا عقیدہ رکھنے والا دین ہے. اور آبائی میں تینوں باپ، دادا، پردادا سب کو شامل کیا. معلوم ہوا کہ انسان کا دادا اور پردادا بھی اس کے باپ ہی میں شامل ہیں، اور کہا میرے باپوں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب نے جو دین اختیار کیا تھا وہی میں نے اختیار کیا. تو ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں یہ ممکن نہیں، نہ ہی یہ ہمارے لائق ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اگر کسی انسان کو توحید کی نعمت حاصل ہو جائے تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ نیک باپ دادے کا طریقہ اختیار کرنا یہ سعادت ہے، اور برے باپ دادوں کے طریقے پر اصرار کرنا یہ بدبختی اور شقاوت ہے. ترجمہ ایک بات. فاستجاب له ربه، اس قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا. فصرف عنه كيدهن، پھر اس سے ان کے مکر و فریب کو ہٹا دیا. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے جو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. ثم بدا لهم، پھر ان کے سامنے یہ بات آئی. من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ وہ بہت سی نشانیاں دیکھ چکے تھے. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ہم ضرور اس کو قید میں ڈالیں گے ایک مدت تک. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ہمراہ دو نوجوان بھی قید میں داخل ہوئے. قال احدهما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تأکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے.
انا نراک من المحسنین، ہم یقیناً آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کھانا نہیں آئے گا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں اس خواب کی تعبیر تم کو بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس چیز میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، انی ترکت ملت قوم، میں نے ایک ایسی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کی دین کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی، ما کان لنا ان نشرک باللہ، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، من شیء، کسی بھی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہے، وعلی الناس، اور دوسرے لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔